السلام علیکم جی. تو یہ ہے وائلڈ کنگ آف وائٹ ایٹ ایم کے فینٹیسی ورلڈ بائی منیبہ خلیل اینڈ اٹس ایپیسوڈ نمبر 52. سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ. اس کا سر بہت بھاری تھا. وہ چاہتے بھی جیسے آنکھیں کھولنے سے قاصر تھا. اس نے گردن ذرا سی ہلائی ہی تھی کہ کوئی چیز اس کے گوشت کو چیرتے اس کی شاہ رگ تک آ گئی. تکلیف سے اس نے چیخنا چاہا مگر صرف اون کی آوازیں نکال سکا. آنکھوں سے جیسے خون نکلنے لگا تھا. درد سے پھٹتی آنکھیں کھولتے اس نے آس پاس دیکھنا چاہا. وہ اس چیز کو بھی اپنی گردن سے الگ نہیں کر سکا جو چاقو اور خنجر سے بھی زیادہ تیز اور نوکیلی تھی. اس کے دونوں ہاتھ بھی بندھے تھے. آنکھوں نے جیسے ہی پاس دیکھا وہ سمجھ گیا وہ غلطی کر چکا ہے اور اس غلطی کی سزا کے طور پر وہ اب قید میں تھا. اس نے پاؤں ہلانے چاہے مگر وہاں بھی تکلیف ہی اٹھی. اس کے ہاتھ پاؤں بہت باریک رسی سے باندھے گئے تھے. وہ مزاحمت کرنے پر اس کی جلد چیرتے اندر اتر جاتی. اس کے بال پیچھے کسی چیز سے باندھتے اس کی گردن کو پیچھے کھینچنے پر مجبور کیا گیا تھا. وہ گردن بھی کسی رسی سے بندھی تھی. وہ خود کو چھڑا بھی نہیں پا رہا تھا. اس کی آنکھوں سے تکلیف کے چلتے آنسو بہنے لگے مگر وہ اس تکلیف کو کم کرنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا. اسے مزید اپنی کم عقلی پر افسوس ہونے لگا. وہ آوازیں نکال کر بھی تھک چکا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں. وہ بس ایک بند کمرے میں تھا. اچانک دروازہ کھلا. اندھیرے کمرے میں اچانک اتنی روشنی پڑنے پر اس نے آنکھیں بند کر لیں. وہ شخص چلتا آگے آیا. التمش نے آنکھیں ہلکی ہلکی کھولنا شروع کی مگر روشنی میں اس شخص کو دیکھنا مشکل ہوا. جیسے ہی مزید اس شخص کے داخل ہوتے ہی کمرہ بند ہوا اور ان کے چہرے واضح ہوئے. اس کی آنکھیں شوق سے پھٹ گئیں. اس کی آنکھوں میں سوال تھا مگر وہ ان سوالوں پر مسکرایا. فرقان نے آگے ہوتے اس کے منہ سے کپڑا نکالا. وہ جو چیخیں تب سے دبائے تھا وہ باہر نکلنے کے بجائے بس ہونٹوں سے نکلا. تم؟ جانی مسکراتے آگے آیا. ہاں میں زندہ صحیح سلامت اپنی فیملی کے ساتھ خوش. اس شخص کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی جبکہ دوسرے شخص کے چہرے کی تکلیف. تم نہیں جانتے اسے. میرے جینے کی جتنی دعائیں وہ آج تک کر چکی ہے اس کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں سے زہر بھی دیتی تو بچ جاتا میں. فرقان ایک سائڈ کھڑا اس شخص کو گھور رہا تھا جسے اب تکلیف جیسے بھول چکی تھی. جانی فالتو کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اسے بعد میں مطمئن کر لینا اپنی لو لائف کے بارے میں. جانی نے پلٹتے اسے گھورا. وہ اس شخص کا چہرہ دیکھتے بیزار ہو رہا تھا. تم کر لو اپنی عاشقی معشوقی کی باتیں اس سے. غصے سے کہتے وہ پیچھے ہو گیا. فرقان اسے گھورتے اس شخص کے سامنے آیا جسے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں. جانی التمش سے انگلش میں بات کر رہا تھا جبکہ آپس میں اردو میں. کس کے کہنے پر کیا تھا یہ سب؟ وہ درد سے آنکھیں میچے زبان بند کیے پڑا رہا. فرقان بھی اب زبان سے پوچھنے کے بجائے سیدھا اس کے گلے کی رسی تنگ کر دی. وہ چیخا تھا. اس کی دردناک چیخوں نے ایک دفعہ کمرہ دہلا دیا. جانی بھی کان پر ہاتھ رکھ گیا مگر انہیں اس کے درد کی پرواہ نہیں تھی. اب تو بالکل بھی نہیں. بتانا پسند کرو گے؟ اس کے ہاتھ بھی بندھے تھے. وہ اس درد سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا مگر مزید اس کی جلد چھلتی جا رہی تھی. فرقان نے ایک دفعہ رسی تنگ کرتے چھوڑ دی. وہ شخص کانپنے لگا. اس کی سانسیں پھول گئیں. آنکھوں سے بہتا پانی گریبان میں گرنے لگا. آنکھیں سرخ ہو گئیں جیسے خون بہنے لگا ہو. میں اسے نہیں جانتا. وہ صرف کال کرتا تھا. میرے فون میں نمبر ہے. پلیز اسے نکال دو. میں مر جاؤں گا. چیختے مشکل سے اس کے ہونٹوں سے آواز نکلی.
وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا، گردن کے ماس کو چیر کر اندر جاتی وہ رسی اسے تڑپا گئی رہی تھی، جس سے بہتا خون اس کے کپڑے بھی رنگ چکا تھا۔ اس کی گردن سے ہوتے وہ خون اس کے سینے پر بہہ رہا تھا، مگر جو تکلیف گردن سے اٹھتے انتڑیوں میں جا رہی تھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ فرقان اس کی رسی ذرا ڈھیلی کی، مگر ابھی بھی اس کی حالت قابل رحم ہی تھی۔ اس نے رحم کھاتے اس کے لیے پانی نکالتے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا، جسے وہ پیتے اپنی گردن پر بھی گرا رہا تھا۔ اس سے کچھ سکون ملا تھا اسے، جیسے فرقان تم چلو، کسی لڑکے کو بھیجو اس کی پٹی کر دے۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے اس کے پیچھے ہی نکلا۔ ان دونوں کے جاتے ہی ایک لڑکا میڈیکل باکس لیتے وہاں آ گیا۔ اب وہ اس شخص کو لیٹاتے اس کی گردن پر پٹی کر رہا تھا۔ وہیں نیم بے ہوش سا وہ شخص ابھی تک سسک رہا تھا، جیسے آخری سانس بھرتا شخص تڑپتا ہے۔ فرقان بیٹھا اس کا فون چیک کر رہا تھا۔ وہیں جانی جو آج بس اس شخص سے ملنے ہی آیا تھا، اب وہیں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ الیگزینڈر گھر کے لیے نکل چکا تھا، بس فرقان ہی جانی کے انتظار میں تھا۔ چلیں اب؟ جانی ہاں میں سر ہلاتے اٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک ہی کار میں جا رہے تھے۔ فرقان جانی کو اتارتے خود گھر جاتا۔ ویسے بھی روما کی بہت کالز آ چکی تھی، وہ اکیلے گھر میں پریشان ہو رہی تھی۔ اب تو ہانیہ بھی نہیں تھی۔ اسے ہانیہ کو یاد کرتے پھر وہی سب یاد آیا۔ غصہ پھر سے عود آیا، جسے جانی کی باتوں نے دبا دیا، ورنہ وہ سیدھا الیگزینڈر کے گھر ہی چلا جاتا۔ جانی اس کے سرخ چہرے کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ شاید چپ ہوتے وجہ پوچھ ہی لیتا، مگر وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا، جس کے چلتے فرقان کو بھی اپنی سوچوں کو خیر آباد کہنا ہی پڑا۔ منسا کے پیپرز پروف ہو چکے تھے، وہ کالج جانا بھی شروع کر چکی تھی، مگر اس کے اندر خالی پن سا تھا۔ وہ ہارون سے بھی نہ تو ملتی اور نہ ہی بات کرتی۔ اس پروفیسر کو شکریہ کہنے گئی تھی، مگر وہ بھی نہ جانے کہاں چلا گیا، اس نے دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنے دھیان سوچوں میں گم جا رہی تھی جب کسی سے زوردار تصادم اسے سر پکڑنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ پٹاخ کی آواز سے نیچے گرتے ٹوٹ گیا۔ اس کا منہ شوق سے کھلا۔ ابھی وہ سامنے کھڑے بندے کو دو چار تازہ سناتی اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی، مگر وہ رک گئی۔ اس شخص کو دیکھتے آنکھوں میں نرم مسکراہٹ آئی، وہیں اس شخص کے چہرے پر شرمندگی بھری مسکراہٹ تھی۔ سو سوری منسا، اس نے مسکراتے بس اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے لیا۔ کوئی بات نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں، میں نے ہی دھیان نہیں دیا۔ جبکہ وہ ابھی بھی خود کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے منسا کی پٹی کی، پھر اس کو اس کالج کا پتہ دے کر یہاں ایڈمیشن لینے کا کہا۔ وہ تب سے غائب تھا، آج منسا کو مل گیا۔ میری بھی غلطی ہے، مجھے دھیان دینا چاہیے تھا۔ منسا نے اوکے کہتے لیپ ٹاپ یوں ہی پکڑے رکھا۔ اس میں سارا ڈیٹا تھا، وہ ریپیئر نہ بھی ہوتا تو ڈیٹا تو نکل ہی آتا۔ اچھا تم یہاں؟ منسا کے ساتھ وہ بھی چلنے لگا، جبکہ منسا بالکل دھیان نہیں دیا۔ کتنی نظریں ان دونوں کے یوں ساتھ چلنے پر انہی کے وجود پر ٹھہری تھی۔ کچھ کی نظریں اس ہینڈسم پروفیسر پر تو کچھ منسا جیسی سلم سمارٹ لڑکی پر جس کے ساتھ وہ اکڑو پروفیسر اتنا مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ میں بھی اسی کالج میں پروفیسر ہوں اب، منسا نے اوک والی مسکراہٹ دی۔ پھر تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ بھی ہاں میں سر ہلاتے مسکرایا۔ میں کلاس میں چلتی ہوں پھر۔ وہ وہیں رک گئے، منسا آگے بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی انہوں نے بھی سر جھٹکا اور اس کے پیچھے ہی چل دیے۔ منسا فرنٹ ڈیسک پر ہی لیپ ٹاپ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کافی لیٹ ہو چکی تھی، بچوں کو پڑھتے 1 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا، اس کے مسئلے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ ایڈمیشن کیا خاک لیتی؟ پروفیسر کے آنے کا نوٹس لیے بغیر وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اگر ہو جائے تو۔ باقی کلاس اب اپنے لیپ ٹاپ اوپن کرتے بیٹھ چکی تھی۔ سلائیڈز شو ہونے لگی تھی سامنے بورڈ پر بھی۔
پروجیکٹر آن ہو چکا تھا۔ منسا یہ لے لیں۔ منسا نے آواز پر سر اٹھایا۔ تو تم کیسے کرو گے؟ وہ بالکل سمجھ نہیں پائی وہ پروفیسر ہے۔ میں کر لوں گا، تم لے لو۔ وہیں باقی کلاس آنکھیں پھاڑے منسا کو دیکھ رہی تھی، جو پہلے دن ہی پروفیسر کے ساتھ اتنا کھل کر بات کر رہی تھی۔ منسا اوکے کہتے لیپ ٹاپ تھام لیا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اٹھی سامنے بورڈ کی طرف اور اسے وہاں لیکچر دیتے دیکھا تو وہ ہونٹ دبا گئی۔ اسے علم ہی نہیں تھا وہی اس کا پروفیسر ہے۔ وہ جانتی نہیں تھی، مگر ویسے بھی اسے فرق نہیں پڑا۔ لندن اور امریکہ میں بچے اپنے پروفیسر سے اس سے کہیں زیادہ فرینک ہوتے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے حساب سے یہ نارمل ہی تھا۔ وہ اسی کے لیپ ٹاپ پر سب نوٹ کرنے لگے، جبکہ باقی سب وقفے وقفے سے آنکھیں پھاڑے اسے بھی دیکھ لیتے۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ اس کی طرف آیا۔ اپنا نام ہی بتا دیں۔ منسا لیپ ٹاپ واپس کرتے مسکراتے پوچھ لیا۔ وہ اتنی ملاقات کے باوجود بھی اس کا نام نہیں جان سکی تھی۔ ظہیر احمد۔ اس نے لیپ ٹاپ کے سائڈ کارنر میں چمکتے نام پر انگلی رکھی۔ منسا نام پڑھتے نائس ضرور کہا۔ وہ بھی اللہ حافظ کہتے چلا گیا۔ پیچھے منسا ابھی مزید لیکچر لینے تھے۔ وہ اپنا موبائل کھول کر بیٹھ گئی۔ تب تک یوں ہی صحیح، ویسے بھی جس طرح باقی سب اسے دیکھ رہے تھے اچھا ہی تھا وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ایک لڑکی نے اٹھتے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اعتماد سے "What's your problem" پوچھنے پر وہ واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ وہ بھول چکی تھی یہ اعتماد ہے تو ہی وہ ان کے اکڑو پروفیسر سے اتنے سکون سے بات کر رہی تھی۔ اب سبھی بیٹھے منسا کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے، جس کے نام سے بھی وہ واقف نہیں تھے۔ جانی الیگزینڈر اور فرقان کے سامنے بیٹھا تھا۔ جہاں فرقان کے چہرے پہ بیزاری تھی، وہیں جانی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کیا کہے۔ الیگزینڈر اسپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنے موقف پر قائم تھا، وہیں فرقان کو اس کی ضد فضول ہی لگ رہی تھی۔ الیگزینڈر میں کیسے بات کروں گا ہارون سے، وہ بھی چھوٹا ہے۔ الیگزینڈر نے فوراً سے موبائل اٹھاتے اسے کال ملا دی۔ وہ تو الیگزینڈر کی طرف سے انویٹیشن ملنے پر بخوشی آنے کو تیار ہو گیا، اور اگلے 2 منٹ میں وہ ان کے سامنے تھا، مگر وہاں چھائی سنجیدگی سے اسے بھی سنجیدہ ہونے پر مجبور کر گئی۔ وہ الیگزینڈر اور جانی کے سامنے بیٹھ گیا۔ فرقان بھی اسے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر باپ کا چہرہ دیکھا، پھر فرقان اور الیگزینڈر کا۔ وہ معاملہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جارڈن کی شہزادی یاد ہے؟ ہارون کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، مگر عمر نے ملنے نہیں دیا تھا۔ جی میں نے ماموں سے کہا تھا ملنے دیں، مجھے اسے سوری کہنا ہے، مگر ماموں نے کہا وہ آپ کے پاس ہے، پھولے منہ سے کہا، جبکہ فرقان نے لمبی سانس لے کر چھوڑی۔ یہاں کے حالات ویسے ہی بدتر تھے۔ میں اس کی شادی کروانے کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے افسردہ تاثرات دیے۔ مگر وہ تو چھوٹی سی ہے، فوراً سے خیال آیا تو وہ فوراً ہی بول گیا۔ جانی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شان اس سے شادی کو تیار ہے۔ ہارون کو نہ جانے کیوں برا لگا۔ وہ لڑکی چھوٹی تھی، شان بہت بڑا تھا، مگر وہ تو اس لڑکی سے بہت بڑا ہے، شان سے مت کروائیں۔ ویسے بھی وہ ہر وقت منسا منسا کرتا رہتا ہے، وہ اس کا ویسا خیال نہیں رکھ پائے گا۔ ہارون کو وہ سب بچہ سمجھتے تھے، مگر وہ بچہ ہر چیز اچھے سے محسوس کرتا اور پہچانتا تھا۔ پھر کس سے کرواؤں؟ اور یہاں وہ بھی سوچ میں پڑا۔ الیگزینڈر اسے دیکھ رہا تھا، جانی بھی۔ بس فرقان ہی صوفے سے ٹیک لگائے سامنے دیوار کو گھور رہا تھا۔ اسے یہ گھما پھرا کر بات کرنا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کر لیتا ہوں اگر بابا کو کوئی ایشو نہ ہو تو۔ الیگزینڈر کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی۔ اس نے جانی کو دیکھا، وہ ویسے ہی تاثرات سے بیٹھا تھا، نہ خوشی نہ غم۔ ہارون اسے فوبیا ہے، وہ تمہیں پاس بھی نہیں آنے دے گی۔ وہ بول نہیں سکتی۔ اگر وہ ٹھیک نہ ہوئی تو تمہارا پورا فیوچر ہے، کیا گزار لوگے زندگی؟ کیونکہ ہم تمہیں کبھی اسے چھوڑنے نہیں دیں گے۔ جانی نے اپنے طور
پر مکمل ڈراؤنا منظر پیش کیا تھا، جبکہ ہارون بھی سوچ میں پڑا۔ بابا وہ بس کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ جانی اس کی الجھی سی آواز سنی۔ اور اگر وہ ٹھیک نہ ہو؟ وہ جواب چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے میں اسے ٹھیک کر لوں گا، ڈاکٹر سے بات کروں گا، اس کا خیال رکھوں گا، اسے یقین دلاؤں گا وہ محفوظ ہے۔ شاید وہ اسے نہ ٹھیک ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، یا پھر یہ تصور ہی اس کے لیے ناممکن تھا۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا میں تمہیں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دوں گا، اور صرف شادی ہو کر وہ گھر آئے گی، رہے گی وہ الگ ہی، جب تک وہ ہوش و حواس میں نہیں آ جائے گی تب تک تم دونوں الگ ہی رہو گے، مطلب صرف نکاح سمجھ لو، رخصتی تم دونوں کے بالغ ہونے پر ہوگی۔ جانی نے خود ہی سب واضح کر دیا، جبکہ الیگزینڈر بھی وہی چاہتا تھا۔ اوکے، مجھے کوئی ایشو نہیں۔ جانی نے سر ہلایا، وہ سمجھ گیا اب اسے باہر جانا ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھ گیا۔ اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ الیگزینڈر کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ تم اچھے سے جانتے تھے وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے۔ جانی کے لہجے میں صاف مسکراہٹ اور جھنجھلاہٹ تھی۔ محبت نہیں ہے، ہمدردی ہے ابھی اسے اس لڑکی سے، اور ہمدردی سے بہت سی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ فرقان نے ان کے فلسفے پر سر جھٹکا۔ اسے ابھی بھی ان کا اس لڑکی کو یہاں رکھنے اور شادی کروانے کا فیصلہ غلط ہی لگ رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، نہ آج نہ پھر کبھی۔ پھر کب کا پلان ہے؟ جانی ڈھیلا ہو کر بیٹھ گیا۔ کل شام۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جانی بہت سوچ سمجھ کر ہارون کا نام لیا تھا۔ میں نے مان رکھ لینا، میں اسے فیملی کا ماحول دینا چاہتا ہوں جو صرف مومنہ اور تم دے سکتے ہو، کیونکہ تم گھر میں کسی مافیا کی بات نہیں کرتے، گھر جاتے ہی وائٹ کالر بن جاتے ہو، اور اسے ایک عام زندگی دینا ابھی ضروری ہے۔ جانی نے سر ہلاتے اس کا مان برقرار رکھنے کا وعدہ کیا۔ وہیں فرقان بور ہوتے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ اس کی ناراضگی تھی جو وہ لوگ اس کی بات نہیں سن رہے تھے، مگر وہ کیسے بتاتے وہ اس کی بات سننے سے قاصر ہیں۔ الیگزینڈر بھی اٹھا اور جانی بھی۔ ہارون باہر گاڑی لیے کھڑا تھا۔ جانی کے آتے ہی اسے لے کر نکل گیا۔ الیگزینڈر اپنی گاڑی میں آیا۔ ابھی وہ رستے میں تھا جب اسے پھر اسی لڑکی کی کال موصول ہوئی۔ اب کون سی خبر رہ گئی ہے؟ الیگزینڈر اس سے بہت تنگ تھا۔ تم کسی ڈاکٹر کے پیچھے تھے نا؟ مجھے اس کی لاش ملی تھی، اسی رستے پہ پھینک دی جہاں قیام کو پھینکا تھا، اٹھا لو اگر ضرورت ہے تو، اینڈ بائے۔ مسکراتے لہجے میں کہتے وہ کال کاٹ گئی، جبکہ ہارون کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے گاڑی موڑی تو گارڈز کو بھی گاڑیاں واپس موڑنی پڑی۔ وہ اسی جگہ پر آ پہنچا جہاں سے قیام کو اٹھایا تھا، اور وہ سفید کوٹ میں ڈھانچہ سا پڑا تھا، ویل چیئر پر ایک طرف کو لڑکتا سر۔ اس نے آگے بڑھتے چیک کیا، اس کی سانسیں بند تھیں۔ گارڈز بھی چوکنا سے اس کی طرف گن پوائنٹ کرتے کھڑے تھے۔ اسے اٹھا کر ہاسپٹل چھوڑا عمر کے پاس۔ وہ گارڈز ایک گاڑی میں اسے ڈالتے لے گئے۔ الیگزینڈر واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ دونوں اسی ڈاکٹر کے پیچھے تھی۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، مگر یہ وہی تھا۔ وہ اچھے سے پہچان سکتا تھا اسے۔ وہ دونوں وہاں ڈھونڈ رہی تھیں، اور یہ ڈاکٹر اس کے پاس تھا، اور انہیں گمان بھی نہیں گزرا۔ الیگزینڈر کے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ اس کا جلا چہرہ اس قدر خوفناک تھا، وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا یہ چہرہ جلا تھا یا جلایا گیا۔ اس نے گاڑی گھر کے سامنے روکی، برے موڈ اور ہلکے قدموں سے آگے بڑھتے اندر آیا۔ وہ سیدھا ہال میں آیا۔ اس کی متاع جاں وہیں پڑی تھی۔ اب وہ پھر اس گھر میں اکیلے ہی تھے۔ قیام اب ٹھیک تھا، بس ابھی آرام کر رہا تھا۔ رومان اور ہانیہ بھی ان کے ساتھ ہی لوٹ گئیں۔ لیل کا ماتھا چومتے وہ کچن میں کھانا بنانے لگا۔ وہ کھانا کھا کر دونوں ایک ساتھ ہی اوپر جاتے۔ لیل کی صحت کے چلتے وہ زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھتے تھے۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا وہ خود کو تکلیف دے۔ وہ تو چاہتا تھا لیل نیچے والے کمرے میں شفٹ ہو جائے، مگر اسے کمرہ بدلنے سے نیند نہیں آتی تھی۔ پھر وہ ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دیتے۔ الیگزینڈر اس کی اسی عادت کے چلتے نیچے بھی نہیں سلا سکتا تھا اسے۔ So let's start ماضی and past۔
وہ سکول میں بیٹھی اپنی فرینڈ کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ابھی 4 کلاس میں تھی۔ اس کی ساری فرینڈز کے بوائے فرینڈ تھے، مگر اسے جانی نے ان سب کاموں سے منع کیا تھا، اس لیے وہ لڑکوں سے دور ہی رہتی۔ مگر اپنی دوست کی باتیں سنتے اس کے دل میں بھی خیالات سے جاگے۔ وہ اسے اپنی اور اپنے بوائے فرینڈ کی کسی ملاقات کا قصہ سنا رہی تھی، جسے پری بہت دلچسپی سے سن رہی تھی۔ وہ دونوں فری ٹائم میں گراؤنڈ میں بیٹھ جاتی۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی جب اس کی دوست کا بوائے فرینڈ وہاں آ گیا۔ وہ گراؤنڈ میں ابھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے بوائے فرینڈ نے جھکتے اپنی گرل فرینڈ کے ہونٹ چومے۔ یہاں پری کی آنکھیں کھل گئیں۔ پھر وہ دونوں اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ پری کو تو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ فوراً سے بہانہ بناتے اٹھ گئی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے پری کے جانے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ وہ واش روم میں آ کر اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ اسے جانی نے کبھی ایسی جگہ پر بھی نہیں جانے دیا تھا جہاں یہ سب ہو، مگر وہ لڑکی یہاں کی نہیں تھی۔ وہ نیو یارک سے یہاں آئے تھے۔ اس کے بابا برٹش مسلم تھے، مگر ماما کینیڈین۔ وہ بھی کرسچن تھی، جبکہ پری صرف اتنا جانتی تھی اس کے بابا مسلم ہیں۔ وہ اس قدر نہیں جانتی تھی، ورنہ جانے کی وارننگ پر وہ صرف مسلم گرلز سے ہی دوستی کرتی تھی اور کسی سے نہیں۔ اس روز ڈرائیور اسے لینے آیا۔ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ بیٹھتے گھر آ گئے۔ وہ بھی جانی اور مومنہ سے ملتے اپنے کمرے میں فریش ہونے چلی گئی۔ ان کے ساتھ ہمیشہ باتیں کرنے والی پری آج خاموش سی تھی۔ جانی نے اسے بہلانے کی کوشش کی اور وہ بہل گئی۔ جانی نے پوچھا بھی کیا ہوا، مگر اس نے نہیں بتایا۔ وہ بہت ڈر چکی تھی۔ پہلی دفعہ اپنی عمر کی کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے ساتھ یہ کرتے دیکھ وہ گھبرا چکی تھی۔ اگلے روز اس نے اپنی دوستی توڑنے کا سوچا، مگر اس کی دوست کے مطابق یہ سب نارمل تھا۔ تم نے دیکھے گیبریل کے ہونٹ کتنے سافٹ اور پنکش ہیں۔ تم نے کبھی کسی کے ہونٹ ٹیسٹ ہی نہیں کیے؟ تم ضرور کرنا، پھر دیکھنا تمہیں معلوم ہوگا۔ وہ بچی ہر طرح کے جنسی تعلق سے واقف تھی۔ یہ الگ بات تھی اس کی ماں نے کبھی اسے حد سے بڑھنا نہیں سکھایا تھا، مگر وہ چاہتی تھی اس کی دوست کا بھی بوائے فرینڈ ہو جس کی باتیں وہ اس سے شیئر کرے۔ پھر وہ دونوں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈنر ڈیٹ پر ملیں، باتیں کریں۔ وہ خاصی خوشی تھی، جبکہ پری نروس۔ ایوا کی باتیں کچھ دن اس کے دماغ سے نہیں نکل سکیں۔ پھر چند دن میں ہی موسیٰ کی برتھ ڈے پر بلیک کنگ کے مینشن میں پہنچ گئے۔ وہاں سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا۔ الیگزینڈر اور لیل کی محبت، موسیٰ کی ضد اور لیل کی گولیاں۔ اس نے بہت انجوائے کیا، مگر اچانک اس کی نظر موسیٰ پر پڑی۔ وہ ایک سائڈ بیٹھا خاموشی سے کیک کھا رہا تھا۔ کچھ کیک اس کے ہونٹوں پر بھی لگا تھا، ذرا سائڈ پر، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ شاید اس کا دھیان نہیں تھا، وہ کہیں کھویا ہوا تھا۔ پری وہاں بیٹھے اسے دیکھتی رہی۔ موسیٰ نے کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھاتے ہونٹوں سے لگایا۔ وہاں پری نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ موسیٰ ٹیشو سے ہونٹ تھپتھپاتے اٹھا۔ الیگزینڈر اسے ایک لیپ ٹاپ پکڑایا، جبکہ لیل نے گلاب، جنہیں وہ خاموشی سے تھام گیا۔ الیگزینڈر نے اس کا ماتھا چوما۔ لیل بھی آج کے دن مسکرا دی۔ موسیٰ ماں کے مسکرانے پر مسکرا دیا۔ پاس آتے ماں کا ہاتھ پکڑتے اسے ذرا سا جھکایا۔ ابھی وہ لیل کے برابر نہیں ہوا تھا۔ لیل کا ماتھا چومتے وہ لیل کے گلے ملا۔ مما آئی لو یو، ہلکی سی سرگوشی تھی۔ لیل کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پیچھے ہوتے اس کا بھی ماتھا چوما، مگر وہ جواب نہیں دے سکی۔ میں آرام کر لوں۔ لیل کو الگ کرتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پری کو ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ مومنہ اور جانی ہارون سے جھنجھلا رہے تھے، جو انہیں بہت تنگ کرتا تھا۔ وہیں ہیر منسا کو عمر کو پکڑاتے خود ٹہل رہی تھی۔ اس نے دیکھا سب مصروف ہیں۔ وہ چپکے سے موسیٰ کے کمرے کی طرف چل دی۔ دبے قدموں دروازہ کھول وہ اندر آئی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس نے اندر قدم رکھا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا تھا۔ موسیٰ اے سی فل پر چھوڑتے خود کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ وہ کسی کی کمرے میں موجودگی محسوس کیے بھی یوں ہی لیٹا رہا۔ جب وہ وجود پاس آیا تو وہ پہچان گیا یہ پری ہے۔ اس کی خوشبو باقی سب سے الگ تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ کیا کرنے آئی ہے، تو یوں ہی لیٹا رہا۔ وہ آنے جانے میں بہت تھک چکا تھا، اس لیے آرام کر رہا تھا۔ وہ ہاسٹل رہتا تھا، اس لیے لیل سے ملتے ایموشنل ہو جاتا۔
لیل کی حالت کے پیش نظر وہ اس کے پاس نہیں رہتا تھا۔ وہ پچھلے سال سے بہت بیمار رہ چکی تھی۔ وہ اپنی ماں کی یہ حالت نہیں دیکھ پاتا تھا۔ وہ یوں ہی لیٹا تھا جب پری بیڈ کی ایک سائڈ سے چڑھتے اوپر آئی۔ اس کے پاس ہوتے وہ موسیٰ کو دیکھنے لگی۔ وہ موسیٰ کے بالکل پاس گھٹنوں کو بیڈ پر ڈالتے بیٹھ گئی۔ موسیٰ کو دیکھ اس کا گلا خشک ہوا، مگر اس نے خود کو حوصلہ دیا۔ تم بھی کسی کے گلابی ہونٹ ٹیسٹ کرنا، بہت مزہ آئے گا۔ اس کے کانوں میں ایوا کی آواز گونجی۔ اس نے موسیٰ کے گلابی ہونٹ دیکھے، وہ بہت نرم تھے۔ وہ ان کی نرمگی محسوس کرنے کو بیچان ہوئی۔ وہ موسیٰ کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھتے، آنکھیں بند کرتے اس کے ہونٹوں پر جھک گئی۔ اس کے ہونٹ چومتے وہ موسیٰ کو بھی شوق کر گئی۔ اس نے ہلکا سا اس کا نچلا ہونٹ چوسا، ساتھ ہی موسیٰ ہوش میں آیا۔ اس کی گردن کو گدی سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ موسیٰ اس کی اس حالت پر وحشت زدہ ہی ہو گیا۔ کیا حرکت تھی یہ؟ غصے سے پوچھتے وہ اسے پیچھے بیڈ پر پٹک گیا۔ پری کی بولتی بند ہو گئی۔ موسیٰ اٹھتے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی، لائٹس آن کرتے اسے دیکھا جو رو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھاتے اسے کھینچتے بیڈ سے نیچے اتارا۔ اسے یوں کھینچتے ہی وہ باہر گارڈن میں لے آیا۔ وہ سب گارڈن کی دوسری طرف تھے، مگر انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کیا حرکت تھی یہ؟ وہ گرجا۔ پری کی کلائی ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ پلیز چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ موسیٰ نے جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی۔ وہ اس کے پاس سامنے والی چیئر پر بیٹھی تھی۔ بکواس کرو، میں نے کہا۔ اور تمہیں یہ سب سکھا کون رہا ہے ہاں؟ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ لڑکی کیا اس عمر میں بھی یوں ہی منہ اٹھا کر ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتی تھی؟ وہ بھی کسی کے ساتھ بھی؟ اگر وہ جانی سے واقف نہ ہوتا تو شاید اسے لے جا کر اس کے باپ کے سامنے پٹک دیتا۔ میری فرینڈ نے کہا تھا، اس نے کہا کسی کے پنک لپس ٹیسٹ کرنا۔ تمہارے ہی اس گھر میں سب سے پنک تھے، تو بات ادھوری چھوڑ دی۔ موسیٰ کی نظروں نے بتا دیا تھا آگے نہیں بولنا۔ کون سی دوست ہے یہ تمہاری؟ اور ایسی دوستیں بناتی ہو تم؟ اپنی عمر دیکھی ہے اور حرکتیں؟ اس کا غصہ ہی کم نہیں ہو رہا تھا۔ کیا اگر کسی راہ چلتے لڑکے کے ہونٹ پنک ہوتے تو وہ اسے چوم لیتی؟ کیا وہ واقف نہ تھی یہ دنیا درندوں کی ہے؟ لوگ عمر، رنگ، نسل نہیں دیکھتے، بس اپنی ہوس مٹانے کو گوشت تلاش کرتے ہیں۔ آئندہ اگر تم نے ایسی کسی لڑکی سے دوستی رکھی تو میں تمہیں اندھیرے کمرے میں قید کر دوں گا، سانپ اور بچھو کے ساتھ۔ پری کی تھوڑی تھامتے اس کی نظروں میں دیکھ کر بتایا۔ کیا نام ہے اس دوست کا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ایوا۔ مشکل سے نام نکلا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میرے ہاتھوں مر جاؤ گی، اور آئندہ اگر کسی کے بھی اتنا قریب گئی تم مرو گی میرے ہاتھوں۔ موسیٰ اسے دھمکانا نہیں بھولا، جانتا تھا ویسے وہ نہیں سنتی۔ موسیٰ اسے بھیج کر سر ہاتھوں میں تھاما۔ جسے وہ معصوم دیکھنا چاہتا تھا وہی سب سے بڑی چالاک اور ہوشیار نکل رہی تھی۔ وہ اسے باہر لایا ہی اس لیے تھا کہیں وہ کمرے میں غصے سے اس کی گردن ہی نہ دبا دے۔ اب وہ آگے کا سوچ رہا تھا۔ کیسے پری کا اسکول بدلنا ہے، یا اس کی دوستوں کو اس سے دور کرنا ہے، ورنہ یہ معصوم کے علاوہ باقی سب بن جاتی۔ وہ تھکا ہوا تھا، آرام کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کا سارا آرام ہی چھین کر لے گئی۔ اب تو اس پر لیٹنا بھی حرام ہو گیا تھا جیسے۔ وہیں پری صاحبہ کچھ ہی دیر میں خود کو نارمل کرتے سب بھول بھال کر منسا کو گود میں اٹھائے اس سے کھیل رہی تھی۔ موسیٰ دور سے اسے ایک نظر دیکھتے اپنا قہر دبایا، ورنہ آج وہ قتل ہو جاتی۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 52، اینڈ ایز یو نو پاسٹ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو سب کے بارے میں آہستہ آہستہ ریویل ہو جائے گا کہ کون کیا کرتا تھا، کون کدھر جاتا ہے، اینڈ آل اباؤٹ دس. So let's wait for the next episode, and don't forget me in your prayers, and please also share my YouTube channel with your friends and fellows. So take care of yourself, and Allah Hafiz.